الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين أرحم الراحمين أجود الأجودين أحسن الخالقين خير الرازقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين إمام المرسلين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهاديين المهديين وصحبه غر المجامين والتابعين والذين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الوسيم الحسيم القسيم الجسيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ بے شک اللہ وملائکتہ اور اس کے سارے فرشتے یصلون علی النبی آمنہ کے لال پر درود و سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا تو ہن جنہ کلمہ پڑھیا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما تالے توڑ دیو تو زبانہ نو متحرک کرو تو دلاں وچ حضور دی محبت رکھ کے پڑھو درود و سلام. الصلاۃ والسلام جڑے انکاں والے دو مولوی بھرا بیٹھے ہوئے نے درد اسلامی والے بھرا دے کول تساں سارے سٹیج تے دوڑدے آ جاؤ اٹھ جاؤ مہربانی فرماؤ تے اے تساں اٹھ دوویں ایک دوجے نوں نہیں تکنا تساں ہی اٹھنا ہے انکاں والے تے نال دوسرے اٹھ جاؤ اور دوڑدے آ جاؤ سٹیج تے آ جاؤ اے کرما والے او سٹیج تے بیٹھنا چاہیے تو اور آؤ اے اسلامی بھائی نوں بھی بلاؤ اور سارے اسلامی بھائی نے انہاں نوں بھی بلاؤ جلدی نال اے جلدی نال کرو جلدی نال ہاتھ انہاں دا پھڑو نہ لے آؤ ہل نہیں لانی اللہ دی بندے ہوئے اہل سنت والجماعت دے سٹیج تے تو رونقاں جلدی کرو پڑھو درود شریف ایک باری پھر. متا یبدو فی الداج البہیم جبینہ یلخ مثل مصباح الدجى المتوقد من کانا او من قد یکون کا احمد نظام لحق او نقال لملحد. وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. زور دا جنہ میں ایسا بولو سبحان اللہ ایک باری مڑ بولو سبحان اللہ. نہ کس کام واسطے تھے آئے ہیں گل دا جواب دیو کس کام واسطے تھے آئے ہیں دسو بولو نہیں گلاں حضور دی سنن آئے ہو اچھا بولو کدے واسطے آیا ایک دوجے دے منہ تکڑ آیا یا حضور دا ذکر کرنا آیا دب کے ہاتھ چوک کے بولو ذرا اے سرکار کریم کا ذکر کرنے کے لیے آئے تو حضور کا ذکر کرنے کے لیے آئے تو ذکر ایسے نہیں ہوتا ذکر گج وج کے کرو. یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ و یا مطلوب اللہ و یا مقصود اللہ و یا معشوق اللہ یا ایھا المزم یا ایھا المدثر. وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا تیرے کندھے پر رب نے ہاتھ رکھا تو نے ٹک ٹکی باندھ کر رب کو دیکھا تیرے قدم اطہر سے رب نے زمین کے مشارق مغارب پاک کیے تیرے لعاب سے کڑوے کنویں کو میٹھا کیا تیری مشت کے اشارے سے کمر کے سینے کو چیر کے رکھ دیا تیرے ارادہ کرنے سے سورج کو پلٹا کے واپس کیا. جس نے تیری تصدیق کی اسے صدیق اکبر کیا جس نے تیرے گستاخ کو قتل کیا اسے فاروق اعظم کیا جس نے تجھ پر جان اور مال نچھاور کیا اسے ذوالنورین کیا اور جس نے پیدا ہوتے ہی تیرے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا رب نے اسے مشکل کشا کر کے مرتضی کر دیا.
ایک گل ہو رہے کہ جنت میں سارے دی فرق ہے این سارے جانتے. اچھا بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا. یا رسول اللہ تیری آنکھیں ما زاغ البصر وما طغى. سونیا تو کنکریاں سٹے تے فرماندا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. سونیا تو منہ وچوں بولے تو فرماندا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سونیا ساری دنیا رب التقدیر رب تیرے نہیں. سبحان اللہ اور زور دی آنی چاہیے. ہر ایک شے رب کی طرف دیکھتی ہے. وہ کعبہ ہو یا بیت المقدس ہو, وہ حضرت آدم صفی اللہ ہو یا ابراہیم اللہ ہو, کوئی نبی اولو العظم جتنے بھی ہیں, ہر ایک چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے. رب چاہتا ہے کہ محمد راضی ہو جائے. حق محمد, حق محمد, حق محمد. اب میں کہوں گا حق محمد یا محمد, آپ نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد. اور جس بندے نے تقدیر چمکانی ہے اپنی, اور جڑا پتر منگتا ہے, اور جڑا اولادہ منگتا ہے, اور جڑا نوکریاں منگتا ہے, جڑا روزی وچ برکت منگتا ہے, جڑا مشکلاں نو آسان کروانا چاہتا ہے, نہ میرے کوئی تمیز ہے نہ کوئی کٹ. آؤ میرے ساتھ مل کر درود پڑھو. درود پڑھنا تمہارا کام ہے, مشکل ساری رب آسان کر دے گا. بولو حق محمد یا محمد, حق محمد یا محمد, حق محمد یا محمد. کیا خبر ہے آپ کو؟ سارے بولو آپ کو خبر ہے. علت العلل حضور ہے, حقیقت الحقائق حضور ہے, اصل الاصول حضور ہے, سر الاسرار حضور ہے, روح الارواح حضور ہے, اقرب حضور ہے, اکرم حضور ہے, ارشد حضور ہے, امجد حضور ہے, عالم حضور ہے, عارف حضور ہے. جس نے رب کا قرب خاص پایا پوری کائنات میں وہ آمنہ کے لال کے سوا کوئی نہیں. گل سمجھ آئی کہ یہ سارا جگ بلے بلے ماہی دیا قدمہ دے تھلے تھلے. حضور نے فرمایا لکھو ابو ہریرہ, لکھو ابو ہریرہ, ایک آدم تے ایک نوح تے ایک ابراہیم تے ایک موسیٰ تے ایک عیسیٰ علیہ السلام. فرمایا 1.25 لاکھ نبیوں دی سرداری انہاں پنجاں دے سر تے آئیے. جملہ لکھ ابو ہریرہ تو میری امت نو سنا دے, یہ سارے رسولوں کے سردار ہیں. وَأَنَا سَيِّدُ الْحَمْزَہ, اور رب نے مجھے ان کا بھی سردار بنا دیا. گل ساری وہ 2 دیے نہ 4 دیے, گل ساری 8 دیے نہ پار دیے, گل ساری. تے گل میری نہیں, اے گل رب غفار دیے کہ گل ساری. ایک مولوی مجھے کہتا ہے گل تے ساری اللہ دی ہے. میں کہا وہ کیویں؟ اے قرآن چ لکھا ہے. میں کہا وہ کیویں؟ میں کہا پتر لگدا ہے تو بکھرے ہوئے ہمارے پال نہ دیکھ, جے پسان دے آواں سا تینوں پانی نہ لبے. ہاں کریے کہ ایسا طبیعت ساڑی فقیرانہ ہے, ذرا مست ماحول ہے ہمارا, وگرنہ ہم تجھے ایک قدم نہ چلنے دے. اب کہ قرآن میں ہر شے اللہ کی ہے. میں کہا تو قرآن کس آندا ہے, کیا بیان کیتا ہے, کی خبر قرآن کی ہے؟ 10 میں نو اے جڑی گل ہے کہ سب کا مالک اللہ ہے, یہ کس نے کہا؟ چپ. اگو کڑوک ہو گئے, چپ. ہم نے کہا بتا ہمیں یہ الف لام میم سے لے کر الحمد سے لے کر والناس تک یہ قرآن ہے, یہ کس نے کہا؟ تو آدھے قرآن چ لکھے ہے, اور کھٹوئے 10 قرآن کس نے بتایا ہے؟ 100 گز رسا تے سرے تے گڈ اینڈ تے مننا پے گا. قرآن اس لیے کہ حضور نے فرمایا. کیا فرمایا؟
اللہ بولو اللہ ایک کے بولو اللہ ایک کہیں دسیا ہے سارے بولنا ہے کہیں دسیا ہے اللہ آپ بولے حضور دے منہ چ بولے تو بولے اور کتوں آئی آواز جبریل نو ویکھے اچا بولو جنتاں ویکھیاں نے دوستاں ویکھیاں نے پل صراط ویکھیا جے معاشر دا دیہاڑا ویکھیا جے پورا مورا ویکھیاں نے گلمان شلمان ویکھے نے او انار تے سیب ویکھے نے تے ندی نالے جنت دے ویکھے نے کملے او 100 گز رسا سرے تے گنڈ گل جنت دی کرے یا دوزخ دی دن پہلے کہنا پڑے قال رسول اللہ مطلب یہ گل نہ آر دیے نہ پار دیے گل ساری سرکار دیے بولو گل ساری گل ساری گل ساری نمازاں 50 سن ہو 5 گئیں نمازاں کتنیاں سن اچا بولو تے کتنیاں رہ گئیں تے جے حضور نہ بول دے کن پتہ ہے سی منہ چ بولو کوئی مولوی کوئی مفتی کوئی پیر کوئی فقیر کوئی کلندر کوئی غوث کوئی کتب کوئی مسلمان کوئی مومن کوئی صحابی پتہ سی کسے منہ چ بولو حضور پہ فرمانا میں کیا میری رب نے گلاں ہوئیاں میں آکھیا نمازاں چوکیاں نے موسیٰ پاک میں میرے پیچھے موڑے ہے تو وچ گل ہو رہے اور گل ساری سرکار دیے مگر نہ موسیٰ موڑ کے توجہ کرنا توجہ کرنا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم موڑ کے پھر ٹوڑ گئے یا رب نمازاں تھوڑی اگو یہ نہیں فرمایا محبوب جی میں زیادہ جاندا یا تساں رب میں یا تساں اللہ میں یا تساں یو آر سلیکٹڈ تم تو صرف چنے ہوئے ہو رسول ہو مسنجر ہو میرے پیغمبر ہو میرے تم صرف پیغام لے جاؤ اور جا کر سنا دو پڑھے یا نہ پڑھے قیامت کے لڑے میں آپ مکلاں گا جیڑا پڑھے گا انہوں جنتاں چواڑاں گا جیڑا چھٹے گا ادھر کھل لا لیاں گا اینج دی حضور نے رب نے غل ہی نہیں کی رب نے فرمایا محبوب جی دسو کرنا کی میری آنکھاں وچ اکھاں پاؤ شیر دے بچے بن کے فرمایا محبوب جی دسو کرنا کی ہے آکے تھوڑیاں کرنیاں اے نہیں فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ ہمارے کلمات تبدیل نہیں ہوتے قرآن نو سمجھنا سوکھا نہیں قرآن نو سمجھنا سوکھا نہیں کلمات رب دے تبدیل نہیں ہوندے جے سارا جگ چاہے نہیں ہوندے جے محبوب آکھے تو آپ تبدیل کر دے دھیان رکھنا اس جملے دے فرمایا محبوب کیا کرنا ہے موڑ 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 45 نمازاں اٹھ گئی ہوں کتنیاں پڑھ دے اچا بولو پھر 45 پچھلیاں کیوں نہ پڑھ دے کیوں نہیں پڑھتے اللہ دی مرضی اسی 50 دی اللہ دی مرضی کیڑی سی اچا بولو پھر بولو اللہ دی مرضی کی سی محبوب دی مرضی کی بڑی پھر ہوئیاں کنیاں خدا خدا ہو کر مصطفیٰ کی مرضی کو رد نہیں کرتا اے غلام تو کلمہ پڑھ کر حضور کو کیوں نظر سے اوجھل کرتا ہے وہ رب ہو کر بے نیاز ہو کر درود بھیجتا ہے تو غلام ہو کر سلام کرتا چلا جا حضور حضور بولو 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 سارے ہاتھ دو میں کھڑے کر کے بول رہا ہے لبیک 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 اچھا بولو اچھا بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 چلو گلاں سمجھو صحابہ کرام دے نال دا توحیدی کون ہے انہاں دا محور مرکز کیوں حضور رہے این نماز دی حالت وچ انہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو نہیں چھڈیا قبلے نو چھڈیا اے تعویل قبلہ ہوئی جدوں صحابہ تو بہتر سیاںا کون ہے انہاں حضور دے بال مبارک تھلے نہیں ڈگن دیتے عن ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لعبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ عندنا من شعر النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ لعن تکون عندی
شعرۃ منہ احب الی من الدنیا وما فیہا او کما قال رواہ البخاری و مسلم. کر لو گلا. حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں ہم نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ساڑھے کو اتنے وال نے حضور دے اتنے وال نے ساڑھے کو حضور دے وال مبارک حضور دے وال مبارک انہاں کہا تو کتھوں لے تو میں کہا سب ناؤ من قبل انس و من قبل آل انس. وہ انس بن مالک ہی واز سرونٹ آف ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم. یہ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں. فار 10 ایئر 10 سالوں تک یہ حضور کی خدمت میں حضور کے گھر میں رہے حضور کی خدمت بجا لاتے رہے. اور یہ جب حضور کنگا فرماتے تھے تو حضور کو کنگے کی حاجت کوئی نہیں تھی. دھیان رکھنا متے تواڈے دماغوں میں یہ آ جائے حضور نو کنگے دی حاجت سی. حاجت نہیں سی. اللہ دا شان قدرت دا پنجا حضور دیاں بالاں چ پھردا سی. یہ دماغ میں رکھ لو. اعلی حضرت بریلوی نے کڑ کڑا کے دیتے. اعلی حضرت بریلوی فرماتے ہیں شانہ ہے شانہ آدم جی کنگے نو کینو جی شانہ ہے فارسی میں شانہ کہتے ہیں کنگے کو. شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے. اس پنڈ وچ اگر اعلی حضرت کلام سمجھ آ جائے گل بڑی بڑی ہے. شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے شاہ کیسے ہاتھوں نے شاہ سوارے ہیں تمہارے گیسو. سمجھ آئیے گا کہ نہیں آئیے. حضور پھر بھی کنگے نو برکت دیں دے سن. کینو برکت دیں دے سن اچھا بولو کینو دیں دے سن برکت. وہ حضرت صاحب قبلہ انس بن مالک کنگا لے کے پیش ہوندے سن. حضور تے کنگا رکھ دے سن تے کنگا منتاں کردا سی ایک دو وال میرے سینے نال لگ جائے. تے حضور سخاوت فرماتے تھے کچھ بال کنگے میں آ جاتے تھے. یہ حضور کی عطا تھی. کنگے کو بھی محروم نہیں فرماتے تھے. وہ جدوں انس بن مالک کنگے نو ویدے سن تو اونوں تک کے آدے سن کہ تم رکھے ہوئے سینے نال رکھنے تے میں نہیں. تو انس بن مالک میں سے لے لیتے تھے. پھر صحابہ انہاں کول ویکھ کے کہندے سن میرا تو ہی نہ رکھ سن بھی برکت عطا فرما. سمجھ میں آئی. وہابی نہیں صحابی تھی. پھر سن لو وہابی نہیں. میں کوئی گالیاں والیاں نہیں دوں گا ان کو پر وہابی بھائیوں کو ایک دعوت دوں گا کہ وہابی بھائیوں غور کرو یہ بخاری کیا کہہ رہی ہے یہ مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے. میری جان انہاں کیا ساڑھے کو لیڈے وال نے. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تواڈے کول کتھوں آئے اتنے بڑے وال. اساں کیا سب ناؤ من قبل انس و من قبل آل انس. ہم نے انس سے لیے یا اس کے قبیلے والوں سے لیے. تاکہ حضرت عبیدہ نے فرمایا لان تکون عندی اشارۃ من واحب الی من الدنیا وما فیہا. ایک جڑے بابے خادم رضوی نال میری ملاقات ہوئی تھی رحمت للعالمین مسجد میں. ان جی کوئی گلاں شلاں ہوئیاں نا. وہ ایک جگہ تے میں تقریر کرن گیا جیل تو اتھوں انہوں نے کسے فون کیتا بجور آتیاں آیا سی تقریر کر کے گیا. تو نے ایک بڑی عجیب جی گل کی. تو بابے اور مینوں اپن پتہ جڑا اوتھے گل کر رہے ہیں بندیاں دی سمجھ تو بالا تر. میں کہا چھڈ باب بندیاں دی سمجھ تو بالا تر ہو گئی ہے نا. یہ دس گل میں غلط کیتی ہے صحیح بس گل اتھے مکاؤ. گل میں ٹھیک ہے. میں کہا پھر چھوڑو بندوں نو کہ بندے کیا کہتے ہیں. گل کے سی میں کہا ساری دنیا دے انبیاء دے جڑے لعاب مبارک نے وہ ایک پاسے تے حضور پر نور دا صرف پیشاب مبارک ہے. بولو جڑے گل ساری گل ساری گل ساری. وہ مجھے کہنے لگے بندیاں نو سمجھ نہیں آوے گا. میں کہا آوے یا نہ آوے بندے سمجھا لیں گے اسی. میرے کلیجے کے ٹکڑوں پھر میں نے عرض کی میں کہا میرے آقا و مولا یہ حدیث اب بھی پڑھتے ہیں میں بھی سناتا ہوں ذرا اس حدیث پہ تبصرہ تو کرے نا. یہ کیا فرما رہا ہے صاحب کہ اگر بال ہمارے پاس ایک ہو حضور کا بال پھر سنیں ذرا کن کھول کے دلوں دے
اگر حضور دا ایک وال ساڑے کول ہوئے احب الیہ من الدنیا، چند مکھنوں دنیا میں کیا کیا ہے؟ بولو منہ سے، انہیں دی تشریح کرا میں، اس دنیا میں کعبہ بھی ہے، ہاں اس دنیا میں بیت المقدس بھی ہے، ہاں اس دنیا میں انبیاء کی قبور بھی ہے، ہاں صحابی کہہ رہا ہے اگر ایک وال حضور دا ہاتھ آندا تو ساری دنیا سن مل جاوے یار، تو او خوشی نہیں جڑی بال مصطفیٰ دا ملنے تے اور بولو لبیک لبیک ہاتھ کھڑے کر کے بولو جڑے لبیک یا رسول اللہ لبیک، بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ رولا صرف کتھے بنے ہیں؟ رولا اتھے بنے ہیں گلہ سنتاں سمجھ نہیں آمدیاں 1442 ہجریے کتھے کہانی خراب ہوئی ہے، داڑھی رکھ کے پگڑی باندھ کے ایک ادھر سے آتا ہے اپنی بات کرتا ہے، دوسرا ادھر سے آتا ہے اپنی بات کرتا ہے، تیسرا اپنا مشن چلانا چاہتا ہے، پنجواں اپنی کہانی بنانا چاہتا ہے، سن خیال کرنا چاہیے ہے، رولا اتھے بنے ہیں، وگرنہ صحابہ پاک دی زندگی نو دیکھو، اے علماء جڑے تشریف فرما نے جنہاں کتاباں پڑھیاں، میں حدیث پڑھوں گا یہ ترجمہ کر دے گل مک جائے گی، رولا بنیا ہے اس مقام تے آ کے ہے، اساں لوگاں نو پٹڑی تو لاندے ہاں، پٹڑی تے چڑھاؤ لوگاں نو، اور سیدھی پٹڑی کیا ہے؟ سیدھی پٹڑی در مصطفیٰ ہے۔ کان کھول کے سن لو مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں، تمہاری اور میری نجات صرف آمنہ کے لال کے دامن پر موقوف ہے، اس کے سوا کوئی رائے نجات نہیں، رب بھی ادھر دیکھتا ہے جدھر مصطفیٰ دیکھتے ہیں۔ میں اجے تواڈے نال پنڈ دا ماحول ہے، میں اجے وہ گلاں ہی نہیں کیتیاں جیڑا میں دماغ میرے ذہن وچ سی نا بیان کرن دا، وہ اجے میں گلاں چھیڑیاں ہی نہیں، وگرنہ تانوں پتہ لگدا کہ حضور کون نے، حقیقت تو حضور دی پا ہی کوئی نہیں سکدا، لیکن جڑیاں چار گلاں میں کراں تواڈے اوتھے ہی تواڈے دماغ شریف پھر جانا۔ اللہ سبحانہ نے کائنات دی ہر چیز نو حضور دے نور نال پیدا کیتا ہے، اللہ سبحانہ نے حضور کے نور کو اپنے چہرے کے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ میں حدیثوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، حدیثوں کا۔ جابر بن عبداللہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، میرے آقا میری ماں پیو تواڈے دے قربان ہون، دسو کائنات وچ کیڑی شے پہلے بنائی گئی؟ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ ہی، اللہ نے اپنے نور دا نام محمد رکھا ہے۔ کان کھول کے سنو، زمین و آسمان اندر محمد ہی محمد ہے، مکان و لا مکان اندر محمد ہی محمد ہے، بس دونوں جہاں اندر محمد ہی محمد ہے، وہی اسم مسمى ہے، وہی ہے صورت مانا، نگاہ عارفہ اندر محمد ہی محمد ہے۔ فرمایا اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور کو، اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا۔ پھر آگے گل سنے غور نال، فرمایا لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انسی۔ کس انسان کی بات کرتا ہے، کس جن کی بات کرتا ہے، کس ملک کی بات کرتا ہے، کس زمین کی بات کرتا ہے، کس آسمان کی بات کرتا ہے، کس جنت کی بات کرتا ہے، کس دوزخ کی بات کرتا ہے؟ یہ تھے ہی نہیں، بس اللہ ہی تھا اور اس کے نور کا نام محمد تھا۔ بولو لبیک یا رسول اللہ، کیڑیاں بندیاں دی؟ وہ حضرت بوسیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضُرَّتَهَا، اساں پڑھ دے ہاں، اساں غور کدے نہیں کیتے۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضُرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ مولوی اس چکر میں پڑا ہوا دیوار کے پیچھے کا جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ اور صحابی کس چکر میں ہے؟ سنو جے کن کھول کے سن سکتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
صحابی کا اندازہ دیکھنا ذرا، مولوی کس چکر میں ہے، صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ صحابی حضور کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پوچھتے ہیں حضور جنت کا فرش کیسے ہے؟ حضور تے جنت دیاں اٹاں کنجیاں نے تے حضور اے تے دسو نا اے جمعہ کدوں تخلیق کیتا گیا تے حضور کیڑی چیز کیڑے دیہاڑے بنائی گئی تے حضور اے دسو نا اوتھے جڑا او حوض کوثر دسدے اوتھے بہت زیادہ اوتھے بندے ہونے نزول تے اوتھے کٹورے کتنے ہونے تعداد انہاں دی کتنی؟ مولوی یہ اس چکر میں اب دیوار کے پیچھے کا علم ہے کہ نہیں؟ تو صحابی کیا کہہ رہا ہے کہ کٹورے کتنے ہون گے؟ اگوں یہ نہیں فرمایا مینوں کیا پتہ کٹورے کتنے ہون گے، مینوں کیا پتہ کٹورے کتنے ہون گے، مینوں کیا پتہ فرش کنجدا ہے تے مینوں کیا پتہ اٹاں کنجدیاں؟ فرمایا سنو جنے ہاں ایک اٹ سونے دی تے ایک چاندی دی تے تھلے زعفران دا فرش ہے تے مجھ کو انبر کا پلسٹر لگا ہوا ہے۔ فرمایا جنت میں فلاں مقام فلاں ہے، فلاں مقام فلاں جگہ، فلاں مقام فلاں جگہ، اور عصر کے وقت فلاں چیز پیدا کی گئی، ظہر کے وقت فلاں پیدا کی گئی، بدھ کو فلاں چیز بنائی گئی۔ او بھائیا اس سے آبادہ عقیدہ دل میں رکھ، خدا نے اپنے نور دا نام محمد رکھے، زمین و آسمان دے مالک دا نام محمد رسول۔ ساڑیاں یہی گلاں نہیں مکدیاں تے سانوں ایتھوں رولا پیا ہے۔ اے جدوں اساں تقریر کردے ہیں جناب بندے بیٹھے ہوندے آدھے کی کری جاندے کہو جیاں گلاں کری جاندے اجے تساں کیتیاں ہی نہیں پترو۔ سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ نے کڑ کڑا کے دیتے انہوں نے فرمایا اعلم ان المکونات کلھا من عرش و فرش و سماوات و ارضین و جنات و حجب وما فوقها وما تحتها اذا جمعتها كلها وجدت بعد من نور النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولو ان مجموع نوره صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على العرش لذهب ولو ان وضع على الحجب السبعين التي فوق العرش لتحافتت وتساقطت۔ کر لو گلاں اے نویاں نویاں گلاں نہیں، یہ بہت پرانیاں گلاں سنا رہے ہیں۔ ہو کے گیا سی صحابہ نو کہ تک کے فرماندے سن واقسن من کلم ترکت وہی نہیں ایک کدی آسان بن ثابت لکھ نہ گیا ہوئے بول نہ گیا ہوئے مولوی تو سانوں نہیں پڑھن دینا سی پڑھن دسو مینوں پڑھن دینا سی انہاں اوتری دیاں نوں اجے تک ایہی سمجھ نہیں آئی یار دا مقام کی ہے نہ علماں وچ پسا ملا کوئی یار دی گل سنا لمیاں پینڈیاں پا کے گلاں کردے نو گل کرو اس زلف دی جنوں رب نے فرمایا واللیل، او گل کرو اس اکھ دی جنوں رب نے فرمایا ما ذاق البصر، او گل کرو اس رخسار دی او جسے رب نے فرمایا ودھا سورج جڑا میں بنایا او دے وچ وی چمک او نہیں او جڑی محمد دی گل بولو حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد۔ اور میریاں انہاں سخت گلاں تو مراد تساں نہ ہو یاد رکھنا اے او ملا مولوی نے جڑے حضور تے بحثاں کرتے پھردے امت میں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ حضور پر بحث کرے، کسی امتی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ حضور پر تبصرہ کرے، ہاں یہ حق ہے وہ یہ پڑھے سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ اگر امتی بننا ہے تو بندے دے پتر بن کے پڑھو سب سے اولا ہو اعلیٰ، آتے رکھ کے بولو سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، دونوں عالم کا دلہا اپنے مولا کا پیارا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا۔ گل یہ کرنی چاہیے یہ نہیں کرنی چاہیے کہ دیوار کے پیچھے گل ملان نے ٹوان نے یہ گلاں سنو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے صحابہ پہ آمدے انہاں کی منیا حضور نو یار انہاں دا عقیدہ کیویں سی اکھ نکل گئی جنے دی اکھ نکل گئی میدان جنگ میں قتادہ رضی اللہ تعالی اکھ جناب چوک کے تلی تے رکھ کے سیدھے حضور دے یا رسول اللہ اکھ مینوں موڑ کے دیو۔ حضور نے فرمایا جنت لے لے، انہیں کہ جنت جی نہیں لبھی تے نویں نویں شادی ہوئی سی انہاں دی نویں نویں شادی ہوئی سی تے کروں حضور نے جدوں اعلان کیتا چلو 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 جنگ تے جانا ہے کافراں دا مقابلہ کرنا، انہاں بیوی نو کہا میں جا رہا ہوں حضور دے نال، تو بیوی نے منہ چکیا جن جاندا پیا اونجی آویں مڑ کے تے اکھ تلی تے رکھ کے کہن لگے یا رسول اللہ گل اکھ دی نہیں، مسئلہ سارا یہ ہے گھر والی مینوں کہندی سی جن گیا ہے تو اونج آویں تے میں مڑ تے جدوں جاواں گا تے کانا ہو کے جاواں گا، انہیں گل کرنی ہے کہ حضور کی طرف ساتھ گئے تھے تو آنکھیں ٹھیک تھی، مڑ کے آئے تے کانا تو حضور گل میرے تے نہیں گل تواڈے تے آ رہی ہے۔ اتنی گل کرن دی دیر سی حضور نے نبی پاک نے تھک مبارک لگایا
انگریز 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 اس کتی دے کول کی شے جیڑی حرام دی پیداوار ہے اے میں صحیح تو دس رہا انگریز تو ہے ہی حرام دی پیداوار یہودوں نے سارا اس کے پاس کیا ہے ہمارے جناب یہ جو ایجوکیٹڈ بنتے ہیں ہمارے کالجوں والے یونیورسٹیوں والے لڑکے اور خدا دیو بندیو پڑھو کالج یونیورسٹیاں نو لیکن سمجھو اس پوری کائنات میں تمہارے آقا جی سیانا ماں نے جمی سکولاں ضرور جاؤ کالجاں وچ ضرور جاؤ لیکن سمجھو تمہارے آقا و مولا دا مرتبہ کی ہے اگر ان کے علم کے اندر کوئی طاقت ہوتی تو کرن کرونا دا علاج چلو ہزاروں کے مجمع سے میں ملتا ہوں ایسے ہاتھ ملاتا ہوں اور میرا ہاتھ ملانا بھی ہاتھ ٹوٹتا ہوں تو اے انگریز کرونا دا میں نو صرف وائرس کٹ کے دس وائرس دا علاج کٹ کے دس ملکوں دے ملک بند ہو گئے ایئرپورٹ بند کر دیتے ہیں ڈرپوک کتنے نے کہ دوجا بندہ نہیں آن دیں دے تو تم حضور کی بات کرتے ہو اور ساری دنیا کی سائنس کہتی ہے کہ تھوک کے اندر جراثیم ہے ساری دنیا میں سائنس یہ کہتی ہے اور سنو مقام اپنے آقا کا کہ حضور نے تھوک جسے علم کہتا ہے کہ جراثیم ہے نبی نے اسی تھوک کو کبھی کڑوے کنویں میں ڈال کے میٹھا کر دیا کبھی آنکھ واپس کر دیا بول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بس مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے حضور کا عشق نکالا جا رہا ہے اور نکالنے والے بھی مسلمانوں کی صورت میں آن کے کڑیاں کڑیاں پٹیاں پڑھا دیں ہو جی دیکھو جی شرک نہ ہو جائے فرق نہ ہو جائے کہ انج نہ حضور نو منیا کہ کدے شرک ہو جائے دسو جے کدے ایڈا شرک دا خطرہ ہوندا حضور نو منیا کلمے وچ نام کیوں نال رکھیا ایڈا ہی شرک سی تے کلمے وچ لا الہ الا اللہ رکھدا نہ رب محمد رسول اللہ کیوں رکھا او دیوانیا جس کا نام لینا تو شرک کہتا ہے رب نے اپنے عرش پر اس نام کی مہر ماری ہوئی ہے نماز وچ حضور دا نام اذان وچ حضور دا نام کلمے وچ حضور دا نام جنت وچ حضور دا نام ہور تے ہور قبر وچ رب دا بھی پوچھن تو بعد اسلام دا بھی پوچھن تو بعد تیسری گل پوچھی جائے گی حضور دے بارے وچ دس سبحان اللہ بڑا مجمع بولے گل ساری پھر بولو گل ساری منو ہے حضور نو جی میں منن دا حق ہے وعدہ کرو منو گے ہیں جی منو جی منن دا حق ہے صحابہ اکرام دی اکھاں دی ٹھنڈک حضور نے اللہ دی قسم انہاں کعبے نوں نہیں دکھایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے دیہاڑے نے ایک گل سناواں تانوں نے ایک مقام حدیبیہ پہ حضور نے فرمایا جا عثمان تیرے رشتہ دار نے انہاں نوں جا کے سمجھا اساں جنگ و جدل نہیں کرن آئے کعبے دا طواف کران گے مڑ جان گے حضرت عثمان مکے وچ آئے انہاں پھڑ کے بند دیتا اندر کمرے وچ ڈک دیتا نظر بند کر لیا حضرت عثمان غنی کو ان کے چاچے کے لڑکے نے کہا جس ٹائم وہ شرطیں مرتے طے ہو گئی شرائط طے ہو گئی صلح حدیبیہ کی جو شرائط ہیں وہ جب طے ہو گئی تو طے ہو جانے کے بعد حضرت عثمان کو جب چھوڑا گیا تو انہوں نے چاچے دا پتر کہنے لگا انہوں واپس جانا ہے شرائط وچ لکھ دیتا ہے اساں پینا واپس جانا ہے انہوں نے تو اندر وڑن نہیں دینا کعبے وچ نہ سرکار نو تے نہ انہاں دے سنگیاں نو تو آیا ہوا ہے چاچے دا پتر بھی ہے چپ کر کے طواف کر لا حضرت نے اپنی پگڑی کھول کے اپنی آنکھوں کے اوپر ایسے ڈالی ایک جملہ سن کے عثمان غنی نے پگڑی کھول کے اپنی آنکھاں آگے پائی تو جڑا جملہ فرمایا وہ مسلمانوں سنی غور لگ فرمایا انہوں چاچے دے پتر نے کہا اکھاں کیوں ڈانپ لئیاں نہیں انہوں نے کہا کہیں غلطی سے بھی کعبے کی طرف نگاہ نہ اٹھ جائے انہوں نے کہا تو کیا تم کعبے کے طواف کے لیے نہیں آئے فرمایا تم ہمیں سمجھ ہی نہیں سکتے ہم ادھر کو جاتے ہیں جدھر مصطفیٰ جاتا ہے بولو گل ساری یہ عشق رکھو ٹائم چوکا ہوا ایک گل اور سناواں گا اجے بہت بتیریاں میرے ذہن جدی سن جانا میرے پتروں میں سویرے جمعہ پڑھانا ہے تو مہمان کراچی سے آئے ہوئے ہیں استانے شریف پر اور بڑا اہم ترین مسئلہ تھا نہیں تو میں لمبی تقریر کرتا ایک حدیث شریف تو اور سناتا ہوں حضرت مدینہ المنورہ میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں میری اور آپ کی امی جان ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور علیہ السلام نے دیکھا ابشی جو ہے نا وہ ایسے نیزہ بازی کر رہے ہیں ایتھے متھے ایتھے سر تے کڑا ایک لاندے تو کڑے وچوں نیزہ گزارنا ہوتا ہے اس کو گتکا کہتے ہیں تو وہ ابشی کھیل رہے تھے ابشی حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ دیکھیں گی ایک اللہ ذرا ان دل نال سنیں حضور نے فرمایا عائشہ
دیکھیں گی؟ انہیں کیا دیکھوں گی؟ حضور نے فرمایا اپنی ٹھوڈی یہاں رکھ. ادھر میرے ہاتھ تک جی ساتھ ٹھوڈی کتنے رکھ؟ ایتھے. کندھا کس کا ہے؟ اچھا بولو اور اچھا بولو اور اچھا بولو. حضور نے فرمایا ٹھوڈی اتھے رکھ. ٹھوڈی سچے پیو دی سچی تیا شخصی کا تے سچے نبی دی سچی بیوی تے سچیاں مومناں دی سچی ماں. حضور نے فرمایا ٹھوڈی اتھے رکھ. ٹھوڈی انہیں اتھے رکھ لے. حضور نے فرمایا ویکھ اب ابشی کھیل رہے ہیں, نیزہ بازی ہو رہی ہے. اچھا وہ نیزہ قلعہ پٹنے والا نہیں, وہ ایک مخصوص میں نے تمہیں بتلا دیا, یہاں سر پر ایک کڑا باندھتے ہیں اور نیزے کو کڑے میں سے گزارنا ہوتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ویکھی جاؤں چنگی چٹ گزر گئی نا. حضور نے فرمایا عائشہ رج گئی ہیں. عائشہ اگلا جملہ بولو, اے عائشہ سیر ہو گئی ہو, رج گئی ہیں. پھر گزر گیا چنگا ٹائم. چٹ گزرنے تو بعد حضور نے فرمایا عائشہ رج گئی ہیں, اکھے نہیں. تیسری باری پھر حضور علیہ السلام نے کافی دیر بعد فرمایا عائشہ رج گئی ہیں, اکھے نہیں. حضور نے فرمایا کیڑی کیہو جی گیم ہے تو رج ہی نہیں گئی. ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سنیا گل کھیڑ دی تے ہے کون کھیڑ کی طرف دیکھ رہا ہے؟ قیامت آ جائے پھر بھی میں سیر نہیں ہوں گی. کھیڑ کی بات نہیں ہے, میں تو تیرے منڈے توجہ کی تھی ہوئی ہے. سونے گل کھیڑ دی نہیں, گل ساری تیری. اینج محبت کرو حضور دی ذات نال بندو. صحابہ کرام جی محبت کی تھی, انہوں نے قسم خدا دی حضور دے وصال تو بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور دا جبہ مبارک پانی بھگو کے پیندے سن, بیمار ہو جاتے تھے. بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے جس کا آخری بالکل آخری ہے, کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلبسوہا, حضور علیہ السلام وہ جبہ پاندے ہوندے سن. فنحن نغسلوہا ویستشفا بہا, ہم اس کو پانی میں بھگوتے تھے اور مریض آتے چلے جاتے تھے, پانی پیتے چلے جاتے تھے, ٹھیک ہوتے چلے جاتے تھے. ہن ویکسین لواؤ جناب, پھڑ کے لاؤ جی ویکسین لاؤ. چائنا والے امریکہ والے نہیں منتے, امریکہ والے چائنا والے نہیں منتے. بلے او بلے, تہاڈیاں ویکسیناں وچ بھی وہ تاثیر نہیں او جیڑا مصطفیٰ دے چھبے دے پانی وچ تاثیر ہے. اپنے آقا نو پہچانو ویلیو, پہچانو اے سادے سادے جنے ہو, اپنے آقا نو پہچانو جدے تے درود پڑھیاں رب 10 واری درود بھیجدا ہے, تے جدے تے سلام کیتیاں رب 10 واری سلام بھیجدا ہے. اس آقا دے نال دا کوئی ہو سکدا؟ انج ذرا کر کے دسو میں تھوڑے ہاتھ نال تکاں, ہو سکدا؟ ہم اپنے نبی کے ایک باری گاج واج کے بولو, ہم اپنے نبی کے سلطان نبی کے سردار نبی کے لجپال نبی کے غمخوار نبی کے بس محبت والے ہو جاؤ. بک بک کرنے والے نہ بنو, حق حق کرنے والے بنو. حضور نال محبت کرو, حضور دی نسبتاں نال محبت کرو. اہل بیت نال نہیں محبت رکھو چونکہ حضور دی اہل بیت. صحابہ پاک نال نہیں محبت رکھو چونکہ حضور دے صحابہ نے. اور اولیاء نال محبت رکھو, اس وچ راز ہے بہت بڑا اولیاء دی محبت نال. پکی گل ہے, پکی گلاں لبدیاں دکان تو کتھوں, جے ہر دکان تو وہ چیز لبدی ہے جڑی شے ہوے. کولے دی دکان تو تساں جاؤ تو آکھو جی ہیرا دیو مینوں, لبے گا جی ہیرا؟ بولو 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 بولو. تے درزی کول جاؤ تو آکھو جتیاں چاہیے, تے جتیاں والے کول جاؤ تو آکھو بھائی نہیں جی سانو جناب کپڑے چاہیے, لب جان گے. سبزی والے کول جاؤ تو آکھو گوشت چاہیے, تے گوشت والے نوں جا کے آکھو پنڈیاں چاہیے. چن مکھنا لے کلے فن رجال گلاں لبدیاں نے پترا دکاناں تو جیڑی گلاں دی دکان ہے تے عشق دیاں گلاں لینیاں ہون نا تو احمد رضا کول لبدیاں. عشق محبت اعلی حضرت پورا مجمع بولے عشق محبت ہن سن لو. عشق والے بن جاؤ. الدین کلہ ادب. کدے نہ جھگڑا کرو اہل بیت وچ تے صحابہ وچ بھی. اے بھی تانوں میں دساں, حضرت اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہو جس بندے دے متھے تے بل پوے وہ حرام دا ہے, تے صحابہ دا ذکر ہو رہا ہوے جے متھے تے بل پوے وہ بھی حرام دا ہے, کیونکہ انہوں گل سمجھ نہیں آئی. صدیق میں تو خود صدیق کا کچھ ہے ہی نہیں, سب سرکار اور رہ گئے حسن حسین. اللہ اکبر, جگر کے ٹکڑے کے جگر کا ٹکڑا. حضور نے فرمایا جس نے ان سے محبت کی, ان کی ماں سے محبت کی, ان کے باپ سے محبت کی, فرمایا ان ماں چوں میں پڑھ کے جنت وچ لے جا. صحابہ پاک نال محبت رکھو, اہل بیت نال محبت رکھو, اولیاء نال محبت کرو. بک بک نہ کرنے والے بنو, حق حق کرنے والے بنو. دیوبندی بھائیوں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں, وابی بھائیوں کو بھی, اور کچھ نہیں کہتا ہوں. اتنا صرف ضرور کہوں گا اپنے بڑوں کی طرف ہی دیکھ لو.
جب وہ مشکل میں پھنستے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کتابیں پڑھ لو. آپ نے کتابیں نہیں ان کی پڑھی. ابھی میری گاڑی میں کتاب ہے, ابھی دیر بہت ہو جائے گی, پڑھ کے جائیں کتاب لے, جلدی کریں. 2 سنائی دینا گل, 2 گلاں سنائی کل والی کتاب ان کہہ دیں جلدی کرنا, منٹ مارنا. اے دیکھو میں بھابی بھائیوں کو بھی بڑے پیار سے کہتا ہوں, پھڈا نہیں, لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں. اے ذرا دیکھ لو بھئی آپ کے ابا جی حضور کیا فرما رہے ہیں, ان کی ذرا باتیں سن لو. کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, اپنے گھر پہلے کم از کم بندہ غور و فکر کر لے. اے ذرا توجہ کرنا. اے کلام جی ذرا سنیا جی, پہلے تو کلام سناواں. جی پہلے سب سے پہلے آپ کو کلام سناتے ہیں جی, بڑیوں بزرگوں کا پہلے سنا دینے ہیں. باویروں کا نہ تو بغیر تو کم نہیں پڑھنا, نہ تو بغیر. اے سارے بابیاں پراواں دے وڈے بزرگ نے. اشرف علی تھانوی صاحب دے بھی وڈے نے, خلیل امبیڈوی صاحب دے بھی وڈے نے, قاسم ننوتوی صاحب دے بھی وڈے نے, قاری طیب دیوبندی صاحب دے بھی وڈے نے. سارے دے وڈے بزرگ ہیں. آپ کے فرماندے نے ذرا غور فرما. کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, اب آپ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول. عالم نہ متقی ہوں, نہ زائد نہ پارسا, ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول. دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا. اگوں آنکھوں سبحان اللہ. تو بھابی پرائے غور فرمانے, اے غور فرما. جنگ نہیں, لڑائی نہیں. دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا. کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول. کیا ڈر ہے اس کو لشکرے اسیاں جرم سے, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حق جمال یا جمال, حق محمد یا محمد, بولو حق محمد یا محمد. آگے سنو جی. او آستانہ آپ کا امداد کی جبیں, اور اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول. اے بس آخری سن لو جنہ اے دیوبند مدرسے دی بنیاد رکھ, بس آخری سن لو. اے سن لو, سارا نہ سنانا, 4 شیر سنانا. فرماندے نے سنے جی, ذرا سنے جی, سارے سنے جی. ہاں جناب اور فرماندے نے, امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ. امیدیں لاکھوں ہیں مگر بڑی امید ہے یہ, کہ ہو سگان مدینہ میں میرا شمار. سگان مدینہ پتہ ہے کنوں آدھے؟ مدینے دے کتے, مدینے دے سارے مل کر بولو مدینے دے, ہر مجمع پورا بولے مدینے کے. اچھا جی, فرماندے جی امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ, ہو سگان مدینہ میں میرا شمار. جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں, مروں تو کھائیں مدینے کے مجھ کو مرغ و مار. جو یہ نصیب نہ ہو اور کہاں نصیب میرے, کہ میں ہوں اور سگان حرم کی تیرے کتار. اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پسے مرگ, کرے حضور کے روزے کے آس پاس نثار. ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا, کہ جائے کوچائے اطہر میں تیرے بن کے غبار. میں آخری گل یہ سی کہ دل نال وعدہ کرو کہ حضور نال وفا کرو. اے بھابی بھائیوں کو بھی دعوت دے دی, کوئی جنگ و جدل نہیں, کوئی لڑائی نہیں ساڑی, بس احتیان کرو. جڑے باپ دادا تواڈے بھی جڑا نظریہ رکھ دین یہی رکھو, حضور نو منو, ٹھڈوں منو, ایتھوں منو. بیلیا اگر تو حضور نال محبت کیتی تے تیری قبر دی تنہائی اور وحشت نور نال بدل جائے. میں قبلہ قاری صاحب تواڈا میں بڑا شکریہ ادا کردا, تساں پنڈ والیاں دی بڑی تعریف کیتی. ہاں بھائی سنگیا ٹھیک ہے گڈی سٹارٹ کرا لو, لیکن سارے نہ اٹھ گئے, افرا تفری پہ جانی.
میں اجے حضرت صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے. اچھا بھائی گل سنو 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 سارے. ایک تو میرے ہی مرید قابو چ نہیں آتے کہ کراں. اچھا بھائی بیلیو بھراوو قاری صاحب کا بھی شکریہ. انہاں ایک گل کی تھی پورے پنڈ نے انہاں دا ساتھ دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں انہاں دا ساتھ تو تساں دیتا ہے لیکن تساں اصل محبت رسول دا اظہار کیتا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں حضور نبی پاک کی برگاہ میں ہم کیا پیش کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا. مگر میں پھر بھی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ کے پورے گاؤں کو میں سلام کرتا ہوں. پورے گاؤں اینج کر کے میں سلام کرتا ہوں. تو سب اسلام کا جواب اینج کر کے دے دیں. ہوں پیچھے گڈی دے بھی نے دوڑے سارے ہاتھ سے ملانا اوکھا ہے لیکن اینج کر کے سارے میں سلوٹ کرتا ہوں. اللہ تواڈیاں نسلاں تے فضل فرمائے. اللہ تواڈیاں بچیاں تے کرم فرمائے. دو گلاں دے جواب جلدی نال دے کے حضرت دا بھی شکریہ ادا کردا ہوں. ایک گل تساں فرمائی سی کہ بے اولاد جڑے سنگین انہاں واسطے دعا کرو. تے کن کھول کے سن لو 300 بھائی استغفر اللہ پڑھنا. ایتھے مجمع وچ ہاتھ کھڑے کرو کیڑے کیڑے بے اولاد ہیں. بس ہاتھ تھلے کر لو. 300 بھائی کی پڑھنا ہے جی؟ منہ چوں بولو. وہ ذرا عربی چاہتے ہیں استغفار ہو تساں گرامراں چ نہ پھسو. استغفر اللہ کی پڑھنا ہے؟ سوکھا نیڑیوں مقاواں. استغفر اللہ کی پڑھنا ہے؟ 300 باری. منت مننی ہے جے رب پتر دے تو نہ رکھنا ہے محمد علی. جے رب دھی دے نہ رکھنا ہے نور فاطمہ. یہ منت من دے ہو؟ اچھا بولو. او بھائی منت میں نہ منا رہا میں 1000 روپیہ دینا ہے. میں تو ہاتھ ہی تواڈے نہیں آونا. مینوں کتھوں 1000 دینا ہے تساں؟ اے منت منو. توجہ جی توجہ. کی فرما دیں؟ اب بیٹیاں والے بھی گل کر دیں. وہ اللہ کرم کرے گا. انہوں نے سارے ایک وظیفہ دسن لگا. کم سیدھا ہو جاسی. پورے پنڈ چ برکت ہو جاسی. تماشا تو تکو تساں بیٹھ جاؤ ذرا. اچھا سنگیو تساں وعدہ کر دیو 300 باری استغفر اللہ پڑھو. بھائی یہ دھیان کریا ہے قرآن شریف چ لکھا ہوا ہے. اے علماء جڑے حافظ شافظ سے بیٹھے ہو انہاں نوں پتہ ہے. فقلت استغفروا ربکم انہ کان پڑھے 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 ساری اگے يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ایتھے ہی رک جاؤ. یہ ہن میں کرو تو نہ لے آیا. اے قرآن ہے نا یہ میں پڑھا تو تساں اور پتہ نہیں کی عربی چ پڑھی جاندے. قرآن دی آیت ہے. یہی گل اللہ پاک نے فرمایا محبوب مٹھیا دس دے اپنی امت نوں ساریاں نوں جیڑا بندہ استغفر اللہ پڑھے گا ایک تو میں انہوں پتر دیاں گا تو دوسرا مال چوکھا دیاں گا. یہ قرآن شریف لے گا. مال بھی کے دیاں گا چوکھا اور پتر کے دیاں گا بنین. بنین کے یمددکم باموال و بنین. میں مدد کروں گا تمہاری مال و دولت سے اور پتروں سے. سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ ہوں کہ مال چاہیے ہاتھ کھڑا کرو. مینوں تو چاہیے مینوں تو چاہیے فٹوٹ میں اگر انہیں کہنا تو تھلے کر لینا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ جانی صاحب کو دینے گڈی چڑے چلا رہا کون جگ دے میرا وہ جلکا کر دیتی ہے سرکار. اچھا جی وہ یمددکم باموال و بنین. اللہ تمہاری مدد کرے گا پتروں سے. یہ کس فرمان کس کا ہے؟ اللہ کا. کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا. بیان حضور نے فرمایا. انہیں یہ میں اکثر میں نا ایک پروگرام سے میں کیا ایک پروگرام ہے میں کیا پائی جی 300 باری استغفر اللہ پڑھنی تو نام محمد علی رکھنا. جے پتر نہ ہوئے کوئی بے اولاد جنا اٹھے جے نہ ہوئے اگلے سال تک پتر مینوں رائے وڈ لے جانا. وہ بڑا کلپ مشہور ہوا. وہ جڑا بندہ سی نا وہ دے پتر ہویا. پتر چک کے لے آیا آستانے شریف اندروں میں پہ نکلا تو 11ویں کا دن تھا. رش بہت تھا. اگر جی یہ آپ کی نظر سے ہوا. میں کہا جاؤ چلیا. میں آپ نے کھٹو نے کہا مت وانو راز نہیں سمجھ آیا. میرا یقین کامل ہے سرکار پر اور سرکار فرما رہے ہیں خدا فرما رہا ہے. تو میرا کام ہے بتلانا فضل کرنا خدا و مصطفیٰ کا. میں تواڈیاں چکیاں تھلے لگن والی مٹی تو بھی الکھاں بچیو. میرے کول کھ نہیں میرے بچیو. تساں سارے میرے تو افضل والا ہو. بس ایک وعدہ کر سو 300 باری استغفر اللہ پڑھنی. لو جی ہوں ایک وعدہ اور کرنا ہے. ایک وعدہ پیر والے دن. پیر والا دن سمجھ ہو؟ جلدی جلدی بولو. سوارے
سواریا دیو کیا دیو اپنی زبان تساں دے ہاں سوموار وہ جڑا سوموار ہے نا ادوں تساں 313 واری ہر بندہ اپنے گھر وچ باہروں کسی نوں نہیں بلانا تہاڈی بیوی تہاڈے بچے تہاڈی بہن تہاڈا بھائی والد والدہ اگر ہیں انہوں نے بٹھا لینا ہے 313 واری درود شریف پڑھنا ہے ابراہیمی چونکہ ابراہیمی تو جٹ سنگی ہو ہوں میں کوئی اور دساں درود تاج وغیرہ وغیرہ وہ تو پڑھنا سکو گے تو کم جڑا ہے نا اے چھوٹے سے بچے کو بھی میں بولوں درود شریف نماز والا سنائی انہیں فٹوٹ پڑھ کے سنا دینا تو کسی طریقے نال مقصد میرا ہے تسی لگو سارے اچھا بھائی اے وعدہ کرو ہر بندہ سوموار نو اپنے گھر بلانا نہیں کسی نو دائیں بائیں تو کوئی مٹھائیاں بننیاں یہ نہ 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 اپنے گھر کپڑا بچھانا اپنی بیوی بچے نال درود پڑھنا 313 واری کیڑا کیڑا پڑھ سکتا یا اللہ جنہ ہاتھ کھڑے کیتے میرے مالکا ہاتھ انہاں کھڑے کر دیتے فضل تو فرما دے ہاتھ تھلے کر دو اے جڑا وہ جن شن تکوت شو تک اثر شسر اے ان کو بتلا دو ان کے والد کو بتلا دو یا ان کے گھر میں کوئی بھی ولی ان بچیوں کا ہے ولی سمجھو ولی مطلب کوئی بھی پرا ہو جاوے چاچا ہو جاوے تایا ہو جائے انہوں دس دیو کہ ہر پیر کو 313 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پانی تے دم کر کے کڑیاں دوواں نو پلا دیو جے جن رہ جائے تے مینوں پٹا پا کے گلیاں وچ گھسیٹنا سمجھ آ گئی ہے کوئی نہیں ہن اے نہ سمجھنا کہ تویز شویز کو نہیں دتا اون اٹھ کے گل کر کے چل تانوں پتہ ہی نہیں میں کہ دے دیتا تانوں کملیو جتے نبی اور آل نبی پر درود پڑھا جائے توبہ 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 پترا فرشتے نہیں برکت نو سنبھال سکدے تساں کتھوں سنبھال ہے وعدہ کر دیو پنڈا لیو کرو گے چلو جی 2 مسئلے کلوز ہو گئے تیسرا کیڑا سی بے اولاداں والا ہو گیا مسئلہ منڈیاں والا ہو گیا نام محمد علی دی نیت رکھنی ہے 300 واری استغفر اللہ پڑھنی ہو گیا تواڈے علاقے چوں اے درود شریف پڑھنا شروع کرو تو درود شریف دی برکت ظاہر ہوگی اللہ پاک نے صاف صاف 2 ٹوک لفظوں میں فرمایا محبوب جی جیڑا تیرے تے درود پڑھے گا مینوں اپنے رب ہونے دی قسم ہے جو منگے گا انہوں دے گا لو گل مک گئی ہن اچھا لو جی حضرت صاحب قبلہ میرے آقا میری جان آپ پر قربان حضرت صاحب کا میں بے حد شکر گزار ہوں بے حد شکر گزار ہوں اور اس شکریہ کی وجہ یہ ہے سب سے بڑی کہ انہوں نے میری عزت و توقیر کی جبکہ میں کسی لائق نہیں ہوں میری درخواست پیش کی میری اکثر ایک عادت ہے کہ میرا نام نہ لیا جائے تو کوئی کے لکھ دیتا ہے کوئی میں کشمیری لکھ دیتا ہے کوئی میں چکڑالوی لکھ دیتا ہے کوئی کتے لکھ تو میں نہ کوئی بھی لیا جائے تو حضرت نے میری اس ریکویسٹ کو اور اس درخواست کو بھی مقبول کیا پھر انہوں نے میرے لیے جو کلمات کہے اصل میں یہ خود اچھے ہیں اصلی بات یہ ہے انسان المرء یقیس علی نفسہ ہی انسان کا اپنا من صاف ہوتا ہے اس کو سارے پاک نظر آتے ہیں تو یہ خود اچھے ہیں عظمت والے ہیں اللہ ان کی دنیا بھی اور آخرت بھی اچھی کرے اور اس مجمع میں بیٹھے ہوئے مرد اور جوان بوڑھے اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دائیں بائیں جن کو تاروں سے ڈرایا ہے ان سب پر بھی مجھ پر بھی آپ پر بھی اللہ فضل فرمائے میرے جتنے ساتھی دور و نزدیک سے آئے ہیں میں ایک ایک کو سلام کہتا ہوں میں وقت کی قلت